فرش التراب۔ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی سطر میں شامل ہے۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پونچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس اللہ اللہ خیر سے۔ تو فرمایا ما ظہر منہا من زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ کہاں چھپائے گی؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجئے، لباس دبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، دبیز ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے نا، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کچھ سرما لگایا ہوا ہے،
فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے۔